السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیا سفر میں شادی کرنا برا ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے آخری بدھ میں صحت کا غسل فرمایا تھا۔ ان تمام باتوں کا جواب آج کی ویڈیو میں موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ شکریہ۔ اسلامی دوسرے مہینے کا نام سفر ہے اور یہ مہینہ محرم کے بعد آتا ہے۔ ماہ سفر المظفر کو بعض لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور بھی اسی قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، مطلب ٹریولنگ سے۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز صحت کا غسل فرمایا تھا اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، یعنی ثابت نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ایک بات آپ سمجھیں کہ علوم غیبیہ کے بارے میں خود سے بات نہیں کرنی چاہیے جب تک قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اور ایک اہم نکتہ کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ ہر کسی کے حق میں مختلف ہوتی ہیں، اور جس مسلمان نے آزمائش کے آنے پر صبر کیا اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ آزمائشیں چاہے سفر کے مہینے میں آئے یا کسی اور مہینے میں آئے، لیکن اس کو صرف مخصوص کر دینا کہ خالی سفر کے مہینے میں بلائیں آتی ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آزمائش تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو اس سفر کے مہینے میں کوئی آزمائش آ گئی تو لازمی تو نہیں ہے کہ اسی مہینے سفر کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث شریف سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مومن کے معاملے سے خوش ہوا، اس کا سارا معاملہ بھلائی ہے، اس کی پسندیدہ چیز اسے مل جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر ناپسندیدہ چیز پہنچ جائے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا سارا معاملہ اس کے لیے بھلائی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ حدیث شریف ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اڑ کر کسی کو نہیں لگتی۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مثال کے طور پر کسی بیماری کے جرمز کسی کو لگ سکتے ہیں، اور بعض اوقات کسی انسان کے اندر بہت سارے جرمز ہوتے ہیں مگر وہ بیمار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی کو ہلکا سا جرم لگے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال کہ بندہ دوا لیتا ہے کہ فلاں بیماری ختم ہو جائے اور میں تندرست ہو جاؤں، لیکن ایک بندہ دوائی سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ دیر سے ٹھیک ہوتا ہے، اور کسی کو تو دوائی سے آرام ہی نہیں آتا ہے، اور بعض اوقات تو کسی کو اسی دوائی سے ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک اہم بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، جیسے کہ کسی کو انجیکشن لگوایا اور اس کا ری ایکشن ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ انجیکشن اسے پہلے بھی کئی بار لگ چکا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شاید کمزوری کی وجہ سے ہو گیا، کبھی یہ وجہ اور کبھی وہ وجہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سبب بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام سبب کے بغیر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا اذن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اجازت کا ہونا ہے۔ اور علاج کرنا تو غلط نہیں ہوگا، علاج تو کیا جائے گا، تو ثابت ہو گیا کہ بندہ تبھی ٹھیک ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دینا چاہے گا، تو وہ دوا بیماری کی موافقت کر جائے گی۔ مطلب یہ کہ حدیث شریف ہے کہ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ دوا بننے کے لیے موافق ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔